زندگی کیسے گزاریں؟ مرد و زن سب مل کر اس ادائے حسین ابن علی سے اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہونے کی کوشش کریں۔ یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کو ضرورت ہے ہماری۔ اچھا، ایک انڈین عالم دین کا میں جملہ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے نا عرب میں مکہ کی سرزمین سے کسی نے کہا کہ میں شیعوں کے امام مہدی امام زمانہ سے جنگ کروں گا، امام زمانہ سے جنگ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایران میں، عراق میں، شام میں جا کے جنگ کروں گا۔ تو قبلہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ کہتے ہیں حضرت آپ کو ایران میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا 12واں آئے گا تو آپ کے مکہ میں کعبہ کی چھت پر آئے گا۔ اور پھر بڑا خوبصورت جملہ کہا، وہ کعبہ کی چھت پہ آئے گا کیونکہ وہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، فرار کا نہیں۔ حیدر کرار کا بیٹا ہے، وہ آئے گا تو تمہاری سرزمین میں آئے گا، اور پھر آئیں گے اور بیت المقدس میں نماز پڑھائیں گے۔ اور عیسیٰ نبی سے، اب جملہ آ گیا ہے تو روکنا میرے مزاج میں نہیں ہے، اس لیے جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ جناب عیسیٰ کو کہیں گے جناب مہدی آگے آئیے، تو جناب عیسیٰ کہیں گے میں تو انتظار کر رہا تھا کہ کب محمد کا فرزند آئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ اتنا عظیم کہنے لگا ہوں، اگر ہر بندہ داد دے تو داد کم پڑ جائے گی اس جملے کے اوپر۔ آقا نے کہا کہ آپ آئیے، کہا نہیں، میں آپ کے آگے، میں تو کوشش کر رہا ہوں، میں تو اس جدوجہد میں تھا کہ کب آپ آئے اور آپ کے پیچھے، آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں۔ تو جب عیسیٰ جیسا نبی محمد کے 12ویں جانشین کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر کوئی غیرہ محمد کے سامنے کیسے نماز؟ کوئی کیسے مصطفیٰ کے آگے کھڑا ہو گیا؟ عیسیٰ جیسا نبی 12ویں کے آگے کھڑا نہیں ہو رہا۔ اور سوال ہے، سوال ہوتا ہے کہ تمہارا 12واں کیوں نہیں آ رہا؟ میں ایک مثال دے کے مصائب کی طرف جاؤں اور اپنے بات کو مختصر کروں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے واقفیت ہے سب کی؟ کون تھے؟ بچوں سے۔ جناب موسیٰ کو جانتے بچوں؟ کون تھے؟ نبی تھے، نبی تھے، ہاں بالکل۔ مثال دے رہے ہیں کہ وہ چھڑی پھینکتے تھے تو اسلحہ بن جاتا تھا، ماشاءاللہ۔ نبی تھے۔ جب فرعون سے اپنی قوم کو لے کے چلے، توجہ ہے سب کی، لے کے چلے، نیل پہ پہنچے، دریائے نیل، بچوں توجہ کرنا، دریائے نیل پہ پہنچے، دریائے نیل پہ پہنچے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کھڑا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نمائندہ رہبر اللہ کی طرف سے ہو، دنیا کا بنایا ہوا نہ ہو۔ دنیا کا بنایا ہوا گھبرا جاتا ہے، پھر اسے حجت خدا کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، مسئلہ پوچھنا پڑتا ہے، اور جب جواب مل جائے تو پھر اسے کہنا پڑ جاتا ہے اگر آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ توجہ نہیں فرما رہے۔ جناب موسیٰ اب حجت خدا تھے، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، جدھر سے آئے تھے ادھر رابطہ کے پروردگار کیا کروں؟ پیچھے فرعون ہے، آگے توجہ ہے، آگے نیل ہے، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، کیا کروں؟ کہ موسیٰ کرنا کیا ہے؟ اپنا عصا مار دریا پر۔
کتنے راستے بنے؟ میں مختصر کر رہا ہوں، 12 راستے بن گئے۔ 12 کتنے راستے؟ 12 راستے، 12 قبیلے تھے، کتنے؟ 12۔ اب یہاں پہ 3 نتیجے ہیں۔ جب تک جناب کوئی بھی روایت، کوئی جھوٹے سے جھوٹی روایت دکھا دے، کوئی روایت نہیں دکھا سکتا، جناب موسیٰ جب تک پانی میں رہے، جب تک ان کا آخری حواری پانی میں رہا، پانی نہیں ملا، توجہ فرما رہے ہیں آپ، اور جب تک آخری فرعونی پانی میں نہیں آ گیا تب تک بھی پانی نہیں ملا۔ کیا مطلب؟ سارے اٹھائیے گا، میری طرف توجہ کیجئے گا، کیا نتیجہ دینا چاہتا ہوں؟ جو حق کا نمائندہ ہوتا ہے اکیلا پار نہیں جاتا، سب کو لے کے چلا جاتا ہے، اور جو جھوٹا نمائندہ ہوتا ہے اکیلا نہیں ڈوبتا، سب کو لے کے ڈوبتا، سب کو لے کے ڈوب جاتا ہے، سب کو لے کے ڈوب جاتا ہے۔ دوسری دلیل، دوسری کہ جب تک جناب موسیٰ کا آخری بندہ نہیں گیا اللہ نے پانی نہیں ملایا، جب تک فرعون کا بندہ آخری نہیں آ گیا اللہ نے پانی نہیں ملایا۔ اور دوسری دلیل، حضرت موسیٰ کے کتنے قبیلے ہیں؟ 12، ان میں معصوم 10-12 ہوں گے، کتنے تھے معصوم؟ ایک معصوم ہے حضرت موسیٰ، بہت بڑی دلیل دینے لگا ہوں، موسیٰ ایک معصوم ہے، 12 قبیلے ہیں، مسلمان اگر ایک معصوم 12 قبیلوں کو نجات دے سکتے ہیں تو پھر ایک قبیلے کو 12 مل کے نجات نہیں دے سکتے۔ اور آخری دلیل جو کہتے ہیں امام زمانہ کیوں نہیں آ رہے؟ جس طرح اللہ نے انتظار کیا کہ آخری موسیٰ کا چاہنے والا پار چلا جائے، آخری فرعونی پانی کے اندر آ جائے، نکلے تو سب نکلے، اب آخر میں ایک نعرہ حیدری لگے گا، بہت زور سے لگے گا، لیکن جملہ مکمل ہونے کے بعد توجہ میری طرف رہے گی، جب تک آخری موسیٰ کا چاہنے والا پانی میں نہیں آیا، پانی نہیں ملا، جب تک آخری فرعونی پانی میں نہیں آیا، پانی نہیں ملا، اسی طرح میرا 12واں بھی انتظار کر رہا ہے، آخری حسینی بھی پیدا ہو جائے، آخری یزیدی بھی پیدا ہو جائے، ارے نکلے تو سب نکلے، ڈوبے تو سب ڈوبے۔ نکلے تو سب نکلے، ڈوبے تو سب۔ آپ سلامت رہیں، خدا آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، وقت کے یوسف زہرا کے لیے تیار ہونا ہے، اور اس عزائے حسینی میں آج کا میسج ہے، وعدہ کر کے جائیں، کیونکہ آپ کی اور میری اور پورے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت کا نام ہے حسین ابن علی، بڑی ضرورت ہے ہماری حسین ابن علی۔ اس عزا میں وعدہ کیا کریں حسین ابن علی کے ساتھ، روزانہ ایک آقا آپ کی اس عزا میں آیا ہوں تجدید عہد کے واسطے، آقا میری زندگی میں جو خامیاں ہیں، اور میں آپ، کیونکہ آپ مرکز طہارت ہیں، طہارت کے ساتھ نجاست اچھی نہیں لگتی، میں آپ کے ساتھ جڑ گیا ہوں مولا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ فلاں خانی کو ختم کروں۔ اور جوانوں، آپ کی زندگیاں امام زمانہ کو بڑی ضرورت ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، آپ کی امام زمانہ کو بڑی ضرورت ہے۔ آپ اپنے آپ کو عام نہ سمجھیں، آپ بہت خاص ہیں، آپ اتنے خاص ہیں کہ آپ کو سیدہ دعا دیتی ہیں، جو دعائے سیدہ ہو وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، اسے سیدہ دعا دے رہی ہوں، اس لیے اپنا سارا وقت فضولیات میں نہ گزاریں، بلکہ کوشش کریں۔ جوان دست ادب جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، جوان ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہمیں سن رہی ہیں، ان کی خدمت میں التماس کر رہا ہوں کہ اس موبائل کا خدا را غلط استعمال نہ کیجیے۔ میں ایک ہی بات کر کے مسائل کی طرف جاؤں، آج ہی اگر یوسف زہرا کا ظہور ہو جائے، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ امام کی زیارت سے خدا ہمیں مشرف فرمائے،
اور ان کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہی سوال ہے، اس سوال کو دست ادب جوڑ کے سید زادہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے کہ گھر میں جا کے ضرور سوچئے گا، اگر یوسف زہرا مجھے کہیں غیور نقوی میں آپ کا موبائل چیک کرنا چاہتا ہوں، جس کو میری زندگی پر تصرف ہے، بھائی میرے امام ہے، میری زندگی پر ان کو حق کے تصرف ہے، میری ہر چیز پر امام کو حق کے تصرف ہے، کیا میرا موبائل اس لائق ہے کہ میں امام کو دکھا سکوں؟ اگر میرے موبائل میں کسی نامحرم کا موبائل نمبر پڑا ہوا ہے اور میرا رابطہ ہے اور امام مجھ سے سوال کر لیتے ہیں کہ تو میرا شیعہ ہے، تجھے پتا ہے کہ نکاح کے علاوہ کوئی بھی رابطہ ہو حرام ہے، تو میرا شیعہ ہو کے حرام رابطہ قائم کی ہوئے ہے، کیا میں امام کو جواب دے سکتا ہوں؟ امام کو اپنا موبائل نہیں دکھا سکتا، میں نے تو 3 4 لاک لگائے ہوئے ہیں، میں موبائل کسی کو نہیں دکھا سک رہا، تو میں اپنے امام کو کیسے دکھاؤں گا اپنا فون؟ اس لیے عزیزان محترم، اپنے آپ کو جتنا ہو سکے حسین ابن علی کے قریب لے جائیں، جتنا ہو سکے اپنے زمانے کے امام کے قریب لے جائیں۔ آج ایک عمل دے رہا ہوں، روزانہ اپنے وقت کے امام کو سلام کہیں، جب بھی آنکھ کھولے نا تو کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اے میرے زمانے کے امام آپ پر میرا سلام۔ اور دوسرا عمل، امام کے نام پر صدقہ دیا کریں، امام کے لیے۔ کچھ ہمارے حضرات بھی کہہ دیتے ہیں کہ امام کو ہماری ضرورت نہیں، ضرورت ہے بھائی، ہم تو ان کا صدقہ کھا رہے ہیں خود۔ امام کے نام پہ صدقہ دینے سے امام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں خود فائدہ ہے۔ میرے فائدے کے لیے ہے کہ جب میں امام کے نام پہ صدقہ دوں گا، بار بار امام کو یاد کروں گا، میری زندگی میں جب امام آئیں گے تو میری زندگی خود بخود طاہر ہونا شروع ہو جائے گی، پاک ہونا شروع۔ پاکوں کے ماننے والے اگر نجس ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر